بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورۃ الاعراف کی پہلی آیات مبارکہ، مختصر سا اس کا تعارف۔ سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکی ہے۔ ان 5 آیات میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے، صرف 5 آیتیں اس کی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور باقی پوری سورت مکہ المکرمہ میں۔ اس سورت میں 206 آیتیں ہیں، 24 رکوع اور 3325 کلمے اور 14010 حروف ہیں۔ اعراف اس کا نام رکھا گیا۔ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت سورہ اعراف بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کی مراد، ان کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ کے بتانے سے اس کے معبود جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ یہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلائیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے۔ آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرا بھر بھی پرواہ نہ کریں، فرمایا کہ آپ صرف اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو سنائیں۔ تو اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین و تسلی اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس اور سبق ہے کہ لوگوں کے نہ ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی دعوت کا کام ایسا ہی ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہے، اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں اور ان کے واقعات قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا،
لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کو جادوگر قرار دینا، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، لوگوں کا آپ پر معاذ اللہ کوڑا پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، آپ کو جادوگر، کاہن، شاعر کہنا، آپ سے جنگ کرنا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے، اور انہیں برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں آج کے مومنین و مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن تو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، اور برابر نصیحت ہے کہ اس کے اندر ذرا بھر بھی کمی پیشی نہیں ہے۔ تو جب فرمائے کہ تمام کے لیے نصیحت ہے تو نصیحت سے مراد انسان کو زندگی آخرت بہتر بنانے کے لیے قرآن نے سارے اصول بیان کیے، ساری طریقے بیان کیے، کس رستے پر چلنا ہے اور کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، کون سا عمل بہتر ہے، سب کچھ قرآن نے واضح طور پہ کھول کے بیان کیا۔ اور اگر فرمائے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بندہ کہے کہ میں مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، پریشانیاں چھوڑتی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ قرآن کے نزدیک جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کے نزدیک جاتا ہو تو یقیناً قرآن ہر مشکل کا حل بتاتا ہے، ہر پریشانی کا حل بتاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب فرمائے کہ دل دکھی ہو، پریشان ہو، فرمائے کہ باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرو، اللہ مشکلات آسان فرما دے گا، غم بھلا دے گا۔ فرمائے کہ یہ قرآن ہے ہی ایسی کتاب کہ جب بھی انسان فرمائے کہ دکھی ہو، انسان چاہتا ہے کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھوں، کلام کروں، فرمائے جس کے ساتھ میں فرمائے کہ یہ ایسی باتیں کروں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ تو فرمایا کہ اس وقت تیرے سامنے رب کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، فرمائے جو تیرے دکھوں کو سنے اور ان کا مداوع کرے۔ اور فرمایا رب سے کلام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ فرمائے قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے جو بندہ باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے۔ فرمائے کہ یہ اپنی باتیں سنا رہا ہے، فرمائے کہ رب اس کی باتیں سن رہا، اس سے کلام کر رہا۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے، نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر کسی کو یاد ہے۔ تو فرمائے کہ اس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ فاتحہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آدھی میرے بندے کی ہے اور آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے اور آدھی میرے لیے ہے۔ فرمائے کہ بندہ فرمائے کلام کرتا ہے، پہلی آیت میں فرمائے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرمائے کہ یہاں تک تو اللہ نے فرمائے کہ بندے نے رب کی تعریف کی ہے، آگے بندہ پھر اپنی بھی عرض گزار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمائے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ساری آگے یہ بندے کی عرضی ہے، اور فرمائے کہ بندے کی عرضی ہے۔ فرمائے بندہ جو بھی دعا مانگتا جاتا ہے، میرا رب کہتا ہے تو مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا، عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ بندے اور رب کے درمیان کلام ایک واسطہ ہے۔ فرمائے کہ اس کے ذریعے سے بندہ دیکھو کلام فرمائے کرنے کا طریقہ بھی، اور وہ کلام بھی خود رب نے سکھایا ہے۔ ایسا بھی کوئی کریم ہے فرمائے جو کلام بھی سکھائے، مانگنے کا طریقہ بھی بتائے،
مانگنے کے لیے جو الفاظ بولے جائیں وہ بھی بتائے، اس کے بعد بھی اگر بندہ نہ مانگے تو فرمایا پھر اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔